بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت سے 7 سال پہلے مکہ معظمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ قریش کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ تبلیغی میدان میں مسلسل آپ پر اذن و ملال، غم و انزوا اور مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اسی تلاطم خیز دور میں آپ کی حیات طیبہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ کسی نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ اے میمن کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے انور پر بے انتہائی خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ خوش بخت نومولود کون ہے جس کی ولادت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی؟ یہ نومولود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے انتہائی خوشی پر تعجب نہ ہوا، کیونکہ سبھی اس نومولود کے والدین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق جانتے تھے۔ حضرت اسامہ کی والدہ برکت نامی ایک حبشی عورت تھی جو ہمیں ایمن کے نام سے مشہور ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی کنیز بھی رہ چکی تھی۔ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ کی نگہداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، ہمیں یمن میری ماں کی مانند ہے اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ تو ہے اس خوش نصیب نومولود کی والدہ محترمہ کا تعارف رہا۔ اس کا باپ تو وہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ نزول قرآن مجید سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ سفر و حضر میں انہیں آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ علاوہ ازیں رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی شہادت بھی ان کے حصے میں آئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ولادت پر سبھی مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ کبھی کسی کی ولادت پر اتنے خوش نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہوتی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث بنتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ کو لقب حب النبی دے دیا۔ انہوں نے اس نومولود کو یہ لقب دینے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ حقیقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا پیار تھا کہ سب مسلمان ان پہ رشک کناں تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور کریم رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو اپنے نانا کی طرح حسین و جمیل تھے، لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ حبشی والدہ امن کی مانند سیاہ رنگ اور چھپتے ناک والے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے یکساں پیار کرتے۔ شفقت بڑے انداز میں اسامہ رضی اللہ عنہ کو ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن رضی اللہ عنہ کو دوسری ران پر۔ کبھی دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے اور یہ دعا کرتے، الہی میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ گاہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ اسامہ رضی اللہ عنہ دروازے کی دہلیز پر لڑکھڑا کر گر پڑے، جس سے پیشانی پر زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ اس کا خون صاف کر دیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی مصروفیت کی وجہ سے اس طرف فوری توجہ نہ دے سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس کا خون صاف کیا۔ جس طرح بچپن میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا، اسی طرح جوانی میں بھی ان کے سر پر شفقت کا عرص رکھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قریشی سردار حکیم بن حزام نے ایک قیمتی لباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا، جسے اس نے یمن سے 50 دینار میں خریدا تھا، اور یہ لباس شاہ یمن کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ حکیم بن اعظام ان دونوں مشرک تھا۔ البتہ آپ نے اس سے وہ لباس قیمتاً خرید لیا۔ یہ بہترین لباس آپ نے صرف ایک مرتبہ جمعہ کے روز پہنا، پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا، اور یہ لباس پہن کر صبح و شام شدا و فراں اپنے مہاجر و انصار نوجوان ساتھیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جوان ہوئے تو عمدہ عادات، اعلیٰ اخلاق سے متصف تھے۔ اس کے علاوہ ہر درجہ کے ذہین، بہادر، دانشمند، پاک دامن، نرم خو اور پرہیزگار تھے۔ ان دونوں اوصاف عمیدہ کی بنا پر وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ شخصیت قرار دیے گئے۔ غزوہ احد میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف نکلے۔ ان میں بعض قحطوں کو جہاد کے لیے قبول کر لیا گیا اور بعض کو بہت چھوٹی عمر کی بنا پر شامل جہاد نہ کیا گیا۔ ان میں اسامہ بن زید بھی تھے۔ جب یہ واپس لوٹے تو زارو قطار رو رہے تھے کیونکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے راہ خدا میں جہاد کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ غزوہ خندق میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ہمراہ میدان کی طرف نکلے تو اپنے پنجوں کے بل اونچے ہو کر کہنے لگے کہ کہیں آج بھی نو عمری کی بنا پر جہاد میں شریک ہونے سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے راہ خدا میں جہاد کے لیے تلوار اٹھائی، اس وقت ان کی عمر صرف 15 برس تھی۔ غزوہ حنین میں جب مسلمان شکست سے دوچار ہوئے تو اس نازک ترین موقع پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ اور دیگر 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں ثابت قدم رہے۔ اس چھوٹے سے بہادر جتے کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسانی پیدا ہوئی کہ اللہ نے شکست کو فتح میں بدل دیا اور بھاگنے والے مسلمانوں کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جنگہ موطا میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جہاد کیا۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال سے بھی کم تھی۔ اپنی آنکھوں سے اپنے والد محترم کی شہادت کا منظر دیکھا لیکن حوصلہ نہ ہارا، بلکہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کفار سے نبض و آزما رہے، یہاں تک کہ یہ سپہ سالار بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے کفار سے نبرد آزمائی کا موقع آیا۔ انہوں نے ایسی جنگ حکمت عملی اختیار کی کہ جس سے یہ لشکر اسلام کو روم کے مضبوط آہنے پنجے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے شہید والد کے جسد خاکی کو سر زمین شام میں اللہ کے سپرد کر کے انہی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے۔ 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر اسلام کی تیاری کا حکم صادر فرمایا، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، جبکہ ان کی عمر ابھی صرف 20 سال تھی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ علاقہ بلقا اور قلعہ دار روم کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں، جو کہ بلاد روم کے غزوہ نامی شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ لشکر ابھی تیاری میں مصروف تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جب مرض سے شدت اختیار کی تو لشکر اس صورتحال کو دیکھ کر روانہ نہ ہوا۔
حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا شدید عملہ ہوا تو میں اور میرے چند ساتھی تیمارداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیماری کی شدت کی بنا پر آپ بالکل خاموش تھے۔ آپ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے پھر اسے مجھ پر رکھ دیتے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ میرے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ نے خلیفہ منتخب ہوتے ہی سب سے پہلے کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کو اس مشن پر روانہ کیا جس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ لیکن انصار میں سے چند صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ رائے تھی کہ لشکر کی روانگی میں کچھ تاخیر کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کریں اور ساتھ ہی یہ مشورہ دیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر کی فوری روانگی پر مصر ہوں تو ہماری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہمارا امیر کسی ایسے شخص کو بنایا جائے جو اسامہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی انصار کا یہ پیغام سنا تو غضبناک ہو گئے اور غصے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابن خطاب، کتنے افسوس کی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اسے معزول کر دوں۔ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس واپس لوٹے تو انہوں نے دریافت کیا کہ خلیفہ المسلمین نے کیا ہے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں تمہارے مائیں غم پائیں، جلدی سے اپنے مشن پر چل نکلو۔ میں نے آج تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ جب یہ لشکر اپنے نوجوان قائد کے زیر کمان روانہ ہوا تو خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں الوداع کہنے کے لیے تھوڑی دور تک پیدل ساتھ چلے، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقت آیا تو آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں ورنہ میں گھوڑے سے اترتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، بخدا، نہ تو آپ نیچے اتریں گے اور نہ میں سوار ہوں گا۔ پھر فرمایا، کیا آپ میرے لیے یہ اعزاز نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود کر دوں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دے کر جہاد پر روانہ کیا اور کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو وصیت کی ہے اس کے مطابق سرگرم عمل رہنا۔ پھر سرگوشی کے انداز میں فرمایا، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میری معاونت کے لیے میرے پاس رہنے دیں تو بہتر ہوگا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہیں رہنے دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر چل پڑے اور اس مشن کی کامیابی کے لیے ہر وہ کوشش کی جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ پہلے مرحلے پر لشکر اسلام نے سرزمین فلسطین میں بلقائے اور قلعہ دار کو فتح کیا۔ مسلمانوں کے دلوں سے روم کی سلطنت کا ریب و دبدبہ ختم کر دیا۔ دیار شام، مصر اور شمالی افریقہ کو فتح کر کے بحر ظلمات تک اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرا دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس مہم کو سر کے بڑی شان و شوکت سے اپنے والد گرامی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور کثیر مقدار میں مال غنیمت کے ساتھ بخیر و عافیت لوٹے، یہاں تک کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے بڑھ کر آج تک کوئی لشکر
اتنی کثرت سے مال غنیمت نہیں لایا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کے دلوں میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت بڑھتی گئی، اور یہ عزت و وقار اور عظمت و شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے نتیجے میں آپ کو میسر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا تو بیٹے نے عرض کی، ابا جان، آپ نے اسامہ کے لیے 4000 اور میرے لیے 3000 درہم وظیفہ مقرر کیا ہے۔ حالانکہ اس کے باپ کی وہ فضیلت حاصل نہ تھی جو آپ کو حاصل ہے، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو وہ مقام حاصل نہیں جو میرا ہے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹے، افسوس تجھے علم نہیں۔ سنو، اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھا، اور یہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارا تھا۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور اسی وظیفے پر راضی ہو گئے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بھی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے ملتے تو خوشی سے پکار اٹھتے، خوش آمدید میرا سردار آ گیا۔ جب کوئی ان سے اس وارانہ انداز پر تعجب کرتا تو فرماتے، تمہیں معلوم نہیں، ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو میرا امیر بنایا تھا۔ ان قدسی نفوس پر اللہ رحمت کی برسائے۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انسانیت کے اعلیٰ و اکمل اور افضل مقام پر فائز تھے۔ تاریخ نے کبھی ان جیسے قدسی انسانوں کو نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔